بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کیس اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ وہ کیس ہے کہ جو پہلی دفعہ کھل کر جس کیس میں ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ یہ ظلم ہوا کیوں تھا، اس ظلم کے پیچھے کون تھا، کون اس کا منصوبہ ساز تھا، کس نے یہ قتل عام کا حکم دیا تھا۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی سماعت ہوتی تھی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ان چیزوں کو دیکھا جاتا تھا، کیسز کو ایڈجن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، دوران بحث انہوں نے ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو روک دیا اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے دو سوالات کیے ہیں۔ وقفے سے پہلا ابھی وقفہ ہوا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ 2 سے 3 گھنٹے کی سماعت ہوگی۔ وقفے سے پہلے 1.5 سے 2 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس میں بحث کی ہے۔ 7 رکنی بینچ ہے اور اس بینچ کی جو سماعت کا حوالہ ہے مختصر وقفے سے پہلے کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب کیسے ڈنڈی مار گئے آرڈر شیٹ میں، اور آج آرڈر شیٹ کا سہارا لے رہے تھے مسلم لیگ نون کے سینیٹر، کیوں، اور جو قاسم خان صاحب کیا کر کے گئے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 2 سوال ہیں ایسے جس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، شریف خاندان کے وکیل ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور ایک سوال پوچھا ہے جو جج ہیں ملک شہزاد صاحب نے، اور ایک چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں قاسم خان صاحب کیا کرتے رہے۔ قاسم خان صاحب ہیڈ بنے، آپ جانتے ہیں کہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اس میں جو ایک جج تھے، اور یہ قاسم خان صاحب کا طریقہ واردات تھا، جب بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیسز آئے اس میں وہ خود اختلافی نوٹ لکھتے تھے، اور 2 آنریبل جو ججز تھے وہ اس میں جو متفقہ نوٹ لکھ کر کیس کو ڈیسائیڈ کر دیتے تھے۔ 2-1 سے کیس ماڈل ٹاؤن کے خلاف چلا جاتا تھا۔ ایسا ہی اس میں بھی کیا قاسم خان صاحب نے۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 ماہ کے اندر ڈیسائیڈ کریں، تو پھر یہ معاملہ آ گیا دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب آیا تو قاسم خان صاحب ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کوئی نہ کوئی جو ٹیکنیکل ریزن ہے، ٹیکنیکل ریزن کا سہارا لے کر کیس کو ایڈجن کر دیتے تھے۔ پھر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوتے تھے، سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ اگر کوئی سرکاری وکیل ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، یا کوئی اور ہے، اگر وہی عدالت میں آ کے کوئی بیان دیتا ہے تو اس کے بیان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کے بیان کو نہیں لکھا جائے گا۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹ، حکومت کا، گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ آئے گا، وہ آ کے بتائے گا۔ عدالت میں آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بار بار ایک ہی بات کی، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ 5/12/2018 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور 3 جنوری 2019 کو 5/12/2018 کو سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کی، اور اس کے 1 ماہ کے بعد 3 جنوری 2019 کو یہ جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، اور اس کے 14 مہینے بعد یہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ سوال اٹھا لیا تو یہ کیبنٹ سے اس کی اپروول بھی لے رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کی اپروول بھی حکومت دیتی ہے یا کیبنٹ دیتی ہے، تو یہ انہوں نے فارمیلٹی 14 ماہ کے بعد پوری کی۔ ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اس میں آپ آرڈر شیٹ دیکھ لیں، ایک ایسا آرڈر ہے اس میں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بیان دے کر گئے ہیں کہ ہم نے جے آئی ٹی بنانے کے لیے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی، ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن کے لیے کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، یا کوئی منٹس آف اجلاس ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جناب دیکھیں، جب یہ پہلے کہتے ہیں ان کا ایڈوکیٹ جنرل آ کے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آ کے بیان دیتا ہے، اس کے بعد یہ منٹس آف میٹنگ کہاں سے آ گئے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ڈپٹی اٹارنی جنرل، آپ ان کا بیان نہیں لکھیں گے۔ اسی تاریخ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے بھی جو افسران ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ اگر ہماری آنریبل کورٹ کو بیان لکھنا تھا تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا لکھتے تاکہ وہ معاملہ سامنے آتا۔ اس وجہ سے آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے بیان پر رلائے نہیں کر سکتے، اور آپ ان ٹیکنیکل چیزوں میں کیوں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ابھی تو آپ کا کیس ہے مینٹنیبلٹی کا، کہ کیا آپ کا جو کیس ہے وہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا نہیں جناب میں فلاں آرڈر، اچھا وہ سارے آرڈرز پڑھنا شروع کر دیا جو آرڈرز قاسم خان صاحب لکھ گئے تھے۔ اب قاسم خان صاحب کا حوالہ دیکھیں کہ قاسم خان صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا، قاسم خان صاحب نے وہ حکم جاری کیا تھا۔
بھائی جے آئی ٹی کی فارمیلٹیز تو آپ تب پوچھیں گے جب پہلے آپ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو آپ کی درخواست ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کی درخواست ہی مینٹینیبل نہیں ہے تو آپ کیسے فارمیلٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کیسے ادھر ادھر کی باتوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ کبھی قاسم خان صاحب بلوا لیا کرتے تھے کوئی نوٹیفیکیشن، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن بلوا لیا کرتے تھے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک ہی سوال پوچھا کہ جب یہ 5/12/2018 کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں جے آئی ٹی بنانے میں اعتراض نہیں ہے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ عدالت میں موجود تھے؟ جب یہ سوال کیا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا میں موجود تھا، تو عدالت نے کہا بھائی آپ وہاں آبجیکشن کرتے نا، آپ وہاں پر کہتے کہ یہ جو آپ جے آئی ٹی بنانے کا انہوں نے کہا ہے یہ بنا نہیں سکتے، اب جے آئی ٹی بن نہیں سکتی، اب جے آئی ٹی بنانا غیر قانونی ہے، یا یہ جو جس طریقے سے زبانی آ کے عدالت میں بیان دے رہے ہیں کہ ہاں جی پنجاب حکومت سے میری بات ہوئی ہے چیف منسٹر سے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جے آئی ٹی بنانے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ جے آئی ٹی بنانے کا اعتراض نہیں ہے تو انہوں نے آ کے بیان دے دیا، تو آپ اس وقت اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے اٹھاتے، سپریم کورٹ آپ کے معاملے کی بنیاد پر ان کی صرف جو کنسنٹ ہے اس کو نہ دیکھتی، آپ کو بھی سنتی۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب میرے سمیت 10 وہاں پر سینئر وکیل تھے ملزموں کی طرف سے، انہوں آج وہ ایفیڈیوٹ دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے بارہا یہ بات سپریم کورٹ میں کی کہ جناب یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن سپریم کورٹ ہماری بات نہیں سن رہی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ سپریم کورٹ آپ کی بات نہیں سن رہی تھی تو آپ لاہور ہائی کورٹ کو کیسے بات سنوانے آ گئے؟ آپ کے پاس پھر پراپر فورم کیا تھا کہ آپ اس کی ریمیڈی اویل کرتے اور آپ سپریم کورٹ میں دوبارہ کوئی درخواست دیتے؟ آپ نے سپریم کورٹ کو درخواست نہیں دی، سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اٹین کر گیا، جے آئی ٹی بن گئی، جے آئی ٹی نے کام شروع کر دیا، جے آئی ٹی اتنے مہینے تک انویسٹیگیشن کرتی رہی اور اس کے بعد آپ کو خیال آیا اور آپ نے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ اس پر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہمارے والا فیصلہ ہے جو ہم نے سٹے لیا تھا جے آئی ٹی کا، اس کو انٹرم آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس میں ڈائریکشن دی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہیں یہ نہیں کہا اپنے آرڈر میں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہم دوسری پارٹی سے بھی سنیں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، یہ تو آپ کا ورژن آ گیا نا، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بات سکپ کی ہے جو ابھی علی ظفر صاحب بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ جب پہلی تاریخ پر لاہور ہائی کورٹ کا انٹرم آرڈر سسپینڈ کر دیا تھا، سسپینڈ کرنے کے بعد نوٹس جاری ہوئے، نوٹس جاری ہونے کے بعد بات سنی گئی، بات سننے کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس میں فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ایک 3 رکنی بینچ ہائی کورٹ کا اس کو اٹھا کے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اعجاز الحسن صاحب نے کیا تھا، کیونکہ آرڈر میں تو سمپل سے اتنا لکھا گیا کہ جی یہ جو معاملہ ہے اس کو 3 ماہ کے اندر اندر ڈیسائیڈ کریں، میرٹ کے اوپر اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، تو یہ علی ظفر صاحب ابھی بتائیں گے۔ جب یہ بات اور نوٹیفیکیشن اور کب جے آئی ٹی کا اجلاس ہوا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا سیکشن 19 سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے، گورنمنٹ بنائے گی، تو گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے جو مصطفیٰ اپیکس آرڈر ہے سپریم کورٹ کا 2016 کا پی ایل ڈی سپریم کورٹ 808، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے مراد صرف چیف منسٹر نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کیبنٹ بھی ہے، بغیر کیبنٹ کے چیف منسٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اورل اپروول لی تھی، بعد میں ہم نے اس فارمیلٹی کو پورا کرتے ہوئے ہم نے ریٹن اپروول بھی لے لی، تو یہ کیوں نہ تو انہوں نے پورا کر لیا۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، جب ان کے پاس اس پر سوال کیا جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ ایک بات بتائیں کہ آپ کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت حکومت میں تھے، آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیس تھا، آپ انصاف نہیں مل سکتا تھا، حکومت آپ کی تھی، ادارے آپ کے تھے، اب ان کو یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انویسٹیگیٹ ہو سکتی تھیں جو پہلی جے آئی ٹی نے نہیں کی جو اب ہو سکتی ہیں، اب اس میں ان کی بات میں وزن تو ہے، آپ لوگ اس وقت انفلوئنس تو آپ کا ہوگا۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ جب ان کو پولیس سے یا اسٹیٹ سے جو گریوینس ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو تو یہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ انہوں نے فائل کی، استغاثہ فائل کیا، اس استغاثہ میں کچھ لوگوں کو طلب کیا گیا، کچھ کو طلب نہ کیا گیا، طلبی نہ ہونے کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں ریویژن فائل کرتے ہیں، لارجر بینچ ہائی کورٹ کا ریویژن خارج کرتا ہے اور ان کی وہ اپیل آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔
اگر ان کی بات پولیس نہیں سنتی تھی یا اس وقت حکومت تھی تو عدالت میں استغاثہ کیا، تو عدالت میں استغاثہ کرنے کے بعد ان کا جو گریوینس ہے وہ پورا ہو سکتا تھا۔ اس پر جو جسٹس ملک شہزاد صاحب نے سوال پوچھا، دل خوش کر دیا۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں استغاثہ میں انکوائری کرنی ہوتی ہے جج نے، نہ تو جج نے کہنا ہے متعلقہ ایس ایچ او کو، نہ تو ایس ایچ او اس میں وہ ڈاکومنٹس دے گا، کیونکہ وہ ڈاکومنٹس تھے سارے کے سارے حکومت کے پاس، اداروں کے پاس تھے، جو پولیس کا ادارہ تھا یا باقی تھے۔ تو کیا پرائیویٹ کمپلینٹ میں ایک عام آدمی جو جواد حسن ہے، جواد حامد ہے، جو پرائیویٹ کمپلینٹ میں کمپلیننٹ ہے، کیا اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ استغاثہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں مدعی کے پاس کیس اپنا ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ سا کیس ہوتا ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ عدالت میں دیتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ ڈاکومنٹس سامنے آئیں گے یا انویسٹیگیشن کے بغیر کوئی بڑے لیول کی جے آئی ٹی ہو جو ان سارے اداروں سے کاغذ لے، ڈاکومنٹس لے، کب میٹنگ ہوئی، کس نے حکم جاری کیا، کس نے وہاں پر اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو بھیجا، کس نے پولیس والوں کو کہا، کس نے بندے مروائے، یہ ساری چیزیں تو کوئی بڑے لیول کی اسٹرانگ جے آئی ٹی اس کو جو ہے جو پارشل ہوگی، جو امپارشل ہوگی وہی کرے گی۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب نہیں، استغاثہ کے اندر بھی پولیس کو یہ کہا جا سکتا ہے جج کی طرف سے کہ وہ اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کر کے، انویسٹیگیشن میں پاورز ہیں پولیس کے پاس کہ وہ پھر اس میں تفتیش عدالت میں استغاثہ میں جمع کروا سکتی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ہمیں ججمنٹ دیں کہ کیا استغاثہ میں یہ پاور ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اور وہاں اس انویسٹیگیشن ہونے کی بجائے نئی جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں ججمنٹ دیں اور اس پر بحث کریں۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پر وقفے کے بعد بحث شروع ہوگی کہ استغاثہ انہوں نے کر دیا، استغاثے میں کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی، یا قانون کے مطابق استغاثہ میں اتنا وزن ہے کہ اتنے بڑے لیول پر اس وقت کے چیف منسٹر، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر قانون کے خلاف یہ مٹیریل ایویڈنس اکٹھی کر سکتے ہیں، یا کیا استغاثہ میں کوئی انویسٹیگیشن کی ایسی کلاز موجود ہے جس کے تحت نئی جے آئی ٹی نہ بنے، بلکہ پولیس کو کہا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے اور پولیس انویسٹیگیشن کر کے وہ استغاثہ میں عدالت میں جمع کروائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بری طرح جو ہے اس معاملے میں پھنس گئے ہیں، اور یہ جو کوشچن ہے جو وقفے کے بعد جس کے اوپر بحث ہونی ہے وہ بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ اس کی سماعت کا حوال انشاءاللہ وقفے کے بعد جیسے ہی سماعت مکمل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ادھر ادھر کی بات سنی نہیں رہے، وہ ٹو دا پوائنٹ، وہ ادھر کی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ قاسم خان صاحب کے بینچ میں بیٹھ کر کھیلتے تھے، اور کبھی ادھر لے جانا کبھی ادھر لے جانا۔ اب وہ حالات نہیں رہے، اور اب معاملہ جو ہے وہ امیر بھٹی صاحب کے ہاتھ میں۔ امیر بھٹی صاحب جب وہ تھوڑا سا راستے سے ہٹنے لگتے ہیں، جو ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتے ہیں، عدالت کہتی ہے نہیں، یہ بتائیں یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وقفے کے بعد جو سماعت ہوگی اس کا حوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔